بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ العنکبوت، نمبر 29۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ سورہ العنکبوت، آیت نمبر 48۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتا تھا۔ اگر تو نزول قرآن سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتا تو باطل پرست لوگوں کو شک گزر سکتا تھا کہ تم نے اسے خود ہی وضع کر لیا ہے۔ یہ ثبوت کہ آیا یہ قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ قرآن خود شہادت دے رہا ہے کہ نزول قرآن سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور تاریخ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ سارے مخاطبین اس بات کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اگر نزول قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو مخاطبین امین میں ایک نکال سکتے تھے کہ قرآن کو خود ہی وضع کر لیا ہے، یا کہتے کہ کسی مذہبی کتاب کو پڑھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ ایک ان پڑھ شخص ایک ایسی کتاب پیش کر دیتا ہے جس کی مثال مخاطبین کے بڑے بڑے جید عالم، ادیب اور شاعر مل کر بھی پیش نہ کر سکے۔ سورہ 2 آیت نمبر 23۔ اور قیامت تک کے لیے قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے، تو کیا یہ بات اس امر کی دلیل نہیں کہ اس کتاب کا سر چشمہ انسانی علم و عقل سے ماورا ہے؟ آیت نمبر 49۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ یہ قوانین فی الواقع بڑے واضح اور روشن ہیں۔ ارباب علم و بصیرت جب غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ قرآن خود ان کے دل کی بات کہہ رہا ہے۔ اس کا انکار وہی لوگ کریں گے جو ضد اور سرکشی کی بنا پر جہالت کی تاریکیوں میں رہتے ہیں۔ اوپر سورہ 29 آیت نمبر 48 میں تو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی ایک خارجی شہادت تھی۔ اس آیت میں قرآن اس کی داخلی شہادت کی ایک چیز، اس کی تعلیم بتا رہا ہے کہ غیر جانبدارانہ انداز میں قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو یہی معلوم ہوگا کہ قرآن میرے دل کی بات کہہ رہا ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ 29 آیت نمبر 49۔ یہ قوانین فی الواقع بڑے واضح اور روشن ہیں۔ ارباب علم و بصیرت جب غور کریں گے تو محسوس کریں گے کہ قرآن خود ان کے دل کی بات کہہ رہا ہے۔ ارباب علم جو غیر جانبدار العلم رکھتے ہیں وہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آیات اتنی بین اور واضح ہیں کہ ایسے لوگوں کو قرآن کی آیات بیگانہ اور اجنبی نہیں لگیں گی، بلکہ سینے میں جو غیر جانبدار العلم ہے وہ قرآن کی آیات سے مانوسیت محسوس کرے گا۔ ایسے افراد کو ایسا لگے گا جیسے قرآن ان کے دل کی بات کہہ رہا ہے۔ مذہب پرست قوم کبھی بھی علم پہ نہیں آتی، کبھی بھی علمی دلیل پہ نہیں آتی۔ ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اسلاف کے دور سے کیا مانا جا رہا ہے۔ غیر جانبدار العلم کو معیار وہ قوم بنائے گی جو پہلے سے مذہب پرست نہ ہو، یعنی پری آکوپائڈ نہ ہو، اور ایسے ہی لوگوں میں قرآن پھر نشاط ثانیہ حاصل کر سکے گا۔ جو قوم پری آکوپائڈ نہ ہو اسی میں قرآن کے نظریات اور اصول اور قوانین پھر سے توانائی حاصل کر سکیں گے۔ قرآن نے سوچنے، پرکھنے، جانچنے اور ماننے کا معیار غیر جانبدار العلم کو بتایا ہے۔ آیت نمبر 50۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا کا رسول ہے تو اسے محسوس معجزات کیوں نہیں دیے گئے؟
ان سے کہو کہ خدا کے ہاں معجزات کی کمی نہیں ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا معجزہ ہے۔ میرا تو فریضہ ہی بس یہ ہے کہ میں خدا کے تجویز کرتا دستور حیات کے خلاف زندگی بسر کرنے کے خطرناک انجام سے تمہیں واضح طور پر آگاہ کر دوں۔ العلم کہتا ہے کہ سنکھیا کھایا تو ہلاکت ہوگی، لیکن معجزہ کہتا ہے کہ ہلاکت نہیں ہوگی۔ مذہب پرست قوم ہمیشہ سے عقل و شعور اور غیر جانبدار العلم کے بالمقابل معجزوں کا مطالبہ کرتی رہی ہے۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ معجزے کا عقل و شعور اور علم سے کیا تعلق؟ معجزہ تو علم کی نفی کرتا ہے، کیونکہ جس واقعہ کا احاطہ عقل نہ کر سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ العلم تو یہ کہتا ہے کہ سنکھیا کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ معجزہ یہ ہے کہ جتنا جی چاہے سنکھیا کھا لو موت واقع نہ ہو۔ جہاں عقل اور علم عاجز آ جائیں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ خدا معجزہ دکھا کر بات کو نہیں منواتا، کیونکہ یہ تو سراسر دھاندلی ہے۔ وہ اعلیٰ وجہ البصیرت ماننے کو ایمان کہتا ہے۔ ویسے خدا کے پاس ایسے معجزوں کی کمی نہیں جن پر عقل انسانی حیرت کدہ بن جاتی ہے۔ مثلا کائنات کا ایک ایک ذرہ، نباتات کی ایک ایک پتی، انسانی جسم کا ایک ایک حصہ اور کائنات کو عدم سے وجود بخشنا خدا کے عظیم معجزات ہیں، لیکن صرف انہی کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں۔ مذہب پرست طبقے کو چونکہ عقل سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ ہمیشہ حصی معجزات اور کرامات کا طلبگار رہتا ہے۔ یہ کرامات دکھانے والوں کو قدم قدم پہ نبی بنا لیتے ہیں، اور تو اور ان کے ہاں تو قبروں میں دفن مردے بھی کرامات دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سروں سے العلم کی باتیں گزر جایا کرتی ہیں۔ نبی تو حیات بخش دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ان کو علم اور عقل کی روح سے پیغام کو پرکھ کر اسے تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے معجزات کی تو وہ کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، بس عقل و فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 51۔ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان کے لیے یہ کتاب کافی نہیں ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے، جس کو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے؟ جو لوگ اس کی صداقتوں پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں سامان نشو و نما ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اس امر کی یاد دہانی ہے کہ انہیں کس طرف جانا چاہیے۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ لقومی یومنون سورہ 29 آیت نمبر 51۔ قرآن میں سامان نشو و نما اور ہدایت ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو اس کے خود مکتفی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ خدا تو پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اور مذہب پرست طبقہ چھاتی پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ خارج از قرآن احادیث کو بھی نہ ملا لیا جائے۔ اولم یکفہم سورہ 29 آیت نمبر 51۔ یہ قرآن کا تحدیدی انداز ہے کہ کیا ان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ جب تک امت کا قرآن کی کفایت پر ایمان رہا کہ خدا کی کتاب ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہونے کے لیے کافی رہی اور امت میں کوئی تفرقہ نہ ہوا، اب مذہب سے دین کی طرف وہ قوم آئے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اعلان کرے گی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔ حسبنا کتاب اللہ دراصل اولم یکفہم سورہ 29 آیت 51 کا ترجمہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مذہب پرست طبقے نے پرویز صاحب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ شخص حسبنا کتاب اللہ کہتا ہے، یہ کفر ہے۔ ایک شیعہ عالم نے ایک کتاب لکھی اور اس نے مذہب پرست طبقے سے کہا کہ اس شخص کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اس کو پکڑو جس نے سب سے پہلے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا تھا، یعنی اس سرچشمے کی طرف جاؤ جہاں سے یہ حسبنا کتاب اللہ کی بات نکلی تھی۔ اس کو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہو اور پرویز پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو۔ آیت نمبر 52۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ ان سے کہو خدا کے ضابطۂ قوانین کے اسی دنیا میں مشہود نتائج میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ سورہ 6 آیت نمبر 136۔ وہ جانتا ہے کہ کائنات میں کچھ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو باطل قوانین کے سامنے اطاعت کے لیے تسلیم خم کرتے ہیں، وہ قوانین خداوندی کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں، تو ان کی روش زندگی تباہ کن نقصانات کا موجب بنتی ہے۔ آیت نمبر 53۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں کہ لاؤ وہ عذاب جس کی تم دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ اگر ہمارے قانون مہلت کی روح سے اعمال اور ان کے محسوس نتائج کے درمیان متعین وقفہ نہ ہوتا تو وہ عذاب ان پر کبھی کا آ چکا ہوتا۔ بہرحال مہلت کا وقفہ ختم ہونے پر وہ عذاب ان پر اس طرح اچانک آ جائے گا کہ ان کی عقل اندازہ ہی نہ کر سکیں گی کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ آیت نمبر 54۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور یہ تم سے عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ پردہ غیب میں جہنم قوانین خداوندی کی صداقتوں کا انکار کرنے والوں کو اس وقت بھی اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور یہ اس کی نگاہوں سے کہیں چھپے ہوئے نہیں۔ سورہ 89 آیت نمبر 36، سورہ 82 آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 55۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس دن محسوس شکل میں عذاب ان کے سامنے آئے گا تو وہ انہیں اوپر اور نیچے سے گھیر لے گا۔ سورہ 6 آیت نمبر 65۔ اور خدا ان سے کہے گا کہ یہ عذاب تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، سو تم اس کا مزہ چکھو۔ خدا کا عذاب خارج سے وارد نہیں ہوا کرتا، بلکہ انسان کے تقریبی اعمال میں عذاب یعنی تباہی فطری طور پر پوشیدہ ہوتی ہے، جو نمودار ہو کر چاروں اطراف سے گھیر لیا کرتی ہیں۔ آیت نمبر 56۔ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے وہ بندو جو میرے قوانین کی صداقتوں پر ایمان لائے ہو، میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، پس میرے ہی قوانین کی اطاعت کرو، چاہے اس مقصد کے لیے ہجرت ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ہجرت کا مقصد فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ ہے۔ ہجرت کا ترجمہ بھاگ جانا یا مائیگریشن نقل مکانی درست نہیں ہے، جس کا مفہوم چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہجرت کا عمل تقریباً ہر نبی کے انقلابی پروگرام کا حصہ ہوتا تھا۔ جس مقام پہ نبی پیدا ہوتا تھا اسی مقام پہ وہ اپنی دعوت دیتا تھا، لیکن جب وہ دیکھتا کہ نظام خداوندی کے لیے یہ جگہ سازگار نہیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر اسی جگہ نہیں بیٹھا رہتا تھا، بلکہ وہ کسی دوسری سازگار جگہ کی طرف چلا جاتا تھا جہاں نظام خداوندی قائم کرنا ممکن ہوتا تھا۔ ہجرت فی ذات ہی مقصود نہیں، مقصد اس کا بتایا کہ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، سورہ 29 آیت نمبر 56، تاکہ میرے ہی قوانین کی اطاعت کرو۔ یہ وطن اور وطن میں آباد اپنی ہی قوم کو چھوڑنا اور انقلاب کے لیے سازگار جگہ کی طرف جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر نظام خداوندی کے قیام کے لیے موجودہ جگہ سازگار نہیں ہے تو خدا کی زمین بڑی وسیع ہے، اس لیے تم کسی ایسے مقام کی طرف چلے جاؤ جہاں نظام خداوندی کے لیے حالات سازگار ہوں۔ مومن کا مقصد کسی خاص خطہ زمین سے پیوستگی نہیں ہے، مقصد تو سارا یہ ہے کہ جماعت مومنین ایسی زندگی بسر کر سکے جس میں اطاعت و محکومیت صرف قوانین خداوندی کی ہو۔ سو جس مقام پر ایسی زندگی بسر کرنا ممکن ہو وہاں چلے جاؤ۔ لیکن آج انسان نے زمین کو تنگ کر دیا ہے، دین کی خاطر اگر دوسری جگہ جائیں تو پہلے تو اپنے ملک کے دروگے نکلنے نہیں دیتے، اگر بے فرض محال نکل بھی جائیں تو اگلے ملک کے دروگے گرفتار کر کے واپس بھیج دیں گے۔ لہٰذا جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں قرآنی مفہوم کو عام کرنا آج دین کا کام ہے۔ آیت نمبر 57۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے قانون مکافات کی روح سے مرتب کردہ اعمال کی جواب دہی کے لیے لوٹایا جائے گا۔ آیت نمبر 58۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين۔
اور جو ہمارے قوانین کی صداقتوں پر ایمان لائے اور ساتھ ہی ان قوانین کے مطابق صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا رہے تو ہم ان کو وہ جنت کی زندگی عطا کریں گے جو ہر طرح سے بلندیوں، روانیوں اور فراوانیوں کی حامل ہوگی۔ ایسی زندگی کی خوشگواریوں اور شادابیوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی، وہ زندگی سدا بہار ہوگی۔ سورہ 25 آیت 75۔ دیکھو ہم صلاحیت بخش کام کرنے والوں کو ان کے کاموں کا کتنا اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ الجنت غرفن، جب مومنین ہجرت کے بعد اعمال صالحہ سے نظام خداوندی قائم کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہم ان کو الجنت غرفن دیں گے۔ جنت کی جو 3 بلند ترین نعمتیں یا مقاصد ہو سکتے ہیں وہ اس لفظ غرفن میں ہیں۔ اس لفظ کے اندر زندگی کی بلندیاں اور روانیاں اور فراوانیاں ہوتی ہیں۔ زندگی کی یہ بلند ترین تینوں چیزیں جمع ہوں تو یہ الجنہ بنتی ہے۔ جنت بخشیش میں نہیں ملتی۔ قرآن نے کہا نعمہ اجر العاملین، سورہ 29 آیت 58۔ جنت اعمال کے بدلے میں ملے گی۔ جس کو مانگ کے کھانے کی لت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ آیت نمبر 59۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ سدا بہار خوشگواریوں اور شادابیوں کی زندگی کے حامل یہ وہ لوگ ہیں جو قوانین خداوندی کے مطابق صلاحیت بخش پروگرام پر نہایت استقامت سے عمل پیرا رہے اور خدا کے نظام ربوبیت پر پورا بھروسہ رکھا۔ توکل سے مراد ایسا بھروسہ جیسا ایک ہواباز کو اپنے پیراشوٹ پر ہوتا ہے کہ یہ دغا نہیں دے گا۔ پہلے توکل ہوتا ہے، اس کے بعد توکل کا نتیجہ نکلا کرتا ہے۔ نتیجہ بعد میں نکلنے کے یقین ہی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 60۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ہمارے قانون ربوبیت پر ذرا غور کرو کہ بھلا کتنے ذی حیات ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لادے پھرتے ہیں۔ کوئی نہیں، ان سب کو خدا کے کائناتی قانون ربوبیت کے مطابق رزق ملتا ہے۔ سورہ 11 آیت 6۔ لہٰذا اگر تم بھی اپنے معاشرے میں خدا کا نظام ربوبیت رائج کر لو تو تم سب کو بھی اسی طرح رزق ملتا چلا جائے گا۔ سورہ 6 آیت 152۔ کیونکہ اس کا نظام سب کی سنتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت سے واقف ہے۔ نظام خداوندی میں روٹی کی فکر دامنگیر نہیں ہوتی۔ بات ہجرت کی چلی آ رہی تھی۔ باطل نظام میں زندگی بسر ہو رہی ہو تو ہجرت کرنے سے پہلے ہی روٹی کی فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ نہ جانے روٹی کا انتظام کیا ہوگا۔ خدا نے ایک مثال دے کر بتایا کہ جو نظام ربوبیت کائنات میں جاری و ساری ہے وہی نظام وہاں کام کر رہا ہے جہاں تم ہجرت کر کے جا رہے ہو۔ وہاں کے نظام کو جاننے کے لیے ذرا کائنات میں ذی حیات کے رزق کی تقسیم کے نظام پر غور کرو۔ جس کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ باقی کو دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ سمیٹنے کی خاطر فالتو رزق کو کوئی ذی حیات پیٹ پر لاد کر نہیں لے جاتا۔ تو جہاں ہجرت کر کے جا رہے ہو وہاں نظام ربوبیت قائم کرنے کے بعد ہر ایک کو ضرورت کے مطابق ملے گا، ضرورت سے زیادہ کوئی سمیٹ کر نہیں رکھے گا۔ باطل نظام میں روٹی کی فکر اس لیے ستاتی ہے کہ لوگ اپنی ضرورت سے زیادہ کو صرف اپنے لیے سمیٹ کر رکھ لیتے ہیں۔ اسی ایک مثال میں قرآن نے اسلام کا معاشی نظام سمجھا دیا کہ جس نظام کی طرف تم ہجرت کر کے جا رہے ہو وہ نظام سب کی سنتا ہے اور ہر ایک کی ضرورت سے واقف ہے۔ اسی آیت میں پہلے کہا اللہ یرزقھا، سورہ 29 آیت نمبر 60۔ اللہ یعنی اللہ کا کائناتی قانون ان کو رزق دیتا ہے۔ بعد میں کہا وَإِيَّاكُمْ، سورہ 29 آیت 60۔ تمہیں بھی اس قانون کی روح سے رزق ملے گا جو کائناتی قانون سے ہم آہنگ ہے، یعنی جہاں تم جا رہے ہو وہاں کوئی بھی اپنی ضرورت سے زائد کو سمیٹ کر نہیں رکھے گا۔ اسی بات کو دوسرے مقام پہ یوں کہا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، سورہ 2 آیت 219۔ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی محنت کی کمائی میں سے کتنا کچھ خود لیں اور کتنا کچھ دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیں۔ ان سے کہو کہ وہ سب کا سب دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ لہذا ہجرت کرنے کی وجہ سے رزق کی فراہمی تمہارے دامنگیر نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 61۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔
اگر ان سے پوچھو کہ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کس کے قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو یہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، یعنی اللہ کو کائنات میں الہ السماء تسلیم کرتے ہو تو اپنی زندگی میں اسے الہ الارض تسلیم کرنے سے کیوں الٹے پھر جاتے ہو؟ سورہ 21 آیت نمبر 20 تا 22، سورہ 23 آیت نمبر 84 تا 88، سورہ 31 آیت نمبر 25، سورہ 39 آیت نمبر 38 اور سورہ 43 آیت نمبر 9۔ کائنات میں اللہ کے قوانین جاری و ساری ہیں، تو انسانی دنیا میں بھی خدا کے قوانین پر عمل ہونا چاہیے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ سورہ 29 آیت نمبر 61۔ پھر تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ الٹے کیوں پھر جاتے ہو؟ کائنات کی تخلیق اور اس کے انتظام اور بادل، بارش اور ہواؤں کے بارے میں تو تم خدا کرتے ہو، لیکن جب انسانی معاشرے میں خدا کی یعنی خدا کے قوانین کی بات کی جائے تو خدا پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم کیوں اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے خدا کے قوانین کی طرف نہیں آتے؟ لوگ مانتے ہیں کہ کائنات خدا کی پیدا کرتا ہے، اسی کا قانون کائنات میں چلتا ہے۔ یورپ کا سائنسدان بھی یہ مانتا ہے کہ کائنات میں قوانین فطرت ہیں اور وہاں فطرت کا واحد عالمگیر یونیورسل قانون ہے۔ وہ خدا کو تو نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی ایک قوت اس قانون کو چلا رہی ہے۔ وہ کائنات کے اندر تو خدا کا ایک قوت کے اقتدار و اختیار کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب انسانی معاشرے میں خدا کے قوانین کی بات کی جائے تو وہاں تمہیں موت کیوں پڑ جاتی ہے؟ آیت نمبر 62۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ جو شخص یا قوم چاہتی ہے کہ اسے رزق فراواں ملے تو اس کو زیادہ رزق دینے والے قوانین کے مطابق کام کرنا ہوگا تو رزق کشادہ ہو جائے گا، اور جو اپنا رزق تنگ رکھنا چاہے تو اس کو کم رزق دینے والے قوانین کے مطابق کرنا ہوگا تو اس کا رزق تنگ ہو جائے گا۔ اللہ کا قانون ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 63۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جو بادلوں سے بارش برساتا ہے اور پھر اس سے زمین مردہ کو اثر نو زندگی عطا کر دیتا ہے تو یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ خدا ہی کرتا ہے۔ ان سے کہو جب تم خود اعتراف کرتے ہو کہ جہاں جہاں خدا کا قانون ربوبیت کار فرما ہے وہاں وہاں ہر طرف تحسین و ستائش کی آوازیں بلند ہیں، تو پھر تم اپنے معاشرے میں خدا کا قانون کیوں نہیں رعایت کرتے؟ اس بات پر ان میں سے اکثر عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ الہ کا ترجمہ معبود کے بجائے صاحب اقتدار کرنا چاہیے تاکہ اطاعت کا تصور ابھرے۔ ہم مسلمان بھی خدا کو زمین کا الہ نہیں مانتے۔ ہم نے اپنی معاشی، معاشرتی، تمدنی اور سیاسی زندگی میں قوانین خداوندی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے۔ خدا الہ السماء ہے تو کائنات میں اس کی پرستش نہیں بلکہ اس کے قوانین کی اطاعت ہو رہی ہے، یعنی کائنات قوانین خداوندی کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ خدا صرف الہ السماء نہیں ہے، وہ تو الہ الارض بھی ہے، تو پھر کائنات کی طرف انسان کو بھی اس کے قوانین کی اطاعت کرنا چاہیے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ ہم نے الہ کا ترجمہ معبود کر لیا اور معبود کا فارسی ترجمہ کر لیا، وہ جس کی پرستش کی جائے۔ ایسا کرنے سے انسان خدا کے قوانین کی اطاعت کرنے کی بجائے اپنے طریق سے اس کی پرستش کرنے لگ گئے۔ اس کے لیے مذہب نے چند رسومات، حرکات و سکنات بتائے اور کہہ دیا کہ جو ان کو بجا لاتا ہے اس نے خدا کی عبودیت کا حق ادا کر دیا۔ اگر کہا جائے کہ جس طرح کائنات اور اس کی تمام اشیاء خدا کی پرستش کرنے کی بجائے اس کے قوانین کی اطاعت کر رہی ہیں تو اسی طرح انسان کو بھی اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اس کے قوانین کی اطاعت کرنا چاہیے۔ تو یہ بات مذہبی طبقے کو اجنبی معلوم ہوتی ہے۔ خدا پہ ایمان یہ ہے کہ جس طرح اس کے قانون کا اقتدار کائنات میں از خود کار فرما ہے تو انسانی زندگی کے تمام گوشوں کے اندر بھی اسی کا قانون برضا اور رغبت انسان خود نافذ کرے۔ خدا کے قانون پر انفرادی طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس مقصد کے لیے نظام خداوندی تشکیل دیا جاتا ہے جس کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہوتا ہے۔ اس کو نظام صلاۃ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں الہ پرستیدہ کو نہیں کہتے، الہ تو صاحب اقتدار کو کہتے ہیں۔
مسلمانوں کا خدا پہ ایمان تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کی زندگی کے اندر وافل ارض الہ سورہ 43 آیت نمبر 84 بھی ہے؟ ان کی زندگی کے تمام گوشوں کو کیا قوانین خداوندی محیط ہیں؟ آیت نمبر 64۔ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ محض دنیا کی طبعی زندگی تو لہو و لعب کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اسی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، جبکہ آخرت وہ ہے جس میں ذات کی زندگی کی یکلخت نمود ہو جائے گی۔ کاش کہ یہ زندگی کی اصل حقیقت کو جانتے کہ ذات کی زندگی ختم نہیں ہوتی۔ انسانی جسم اور اس کے اعضاء مقصود بالذات نہیں ہیں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں، آنکھیں اور جسم کے دیگر اعضاء آپ کے ارادوں اور فیصلوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہاتھ کا مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ جسے آپ اپنے ارادے کے تحت پکڑیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ لہٰذا انسانی جسم اور اس کے اعضاء مقصود بالذات نہیں ہیں، بلکہ اصل مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہماری زندگی کی موجودہ یا طبعی سطح پر انسانی ذات کے فیصلوں کو بروئے کار لانے کے لیے انسانی جسم اور اس کے اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم اور اس کے اعضاء مقصود بالذات نہیں ہیں، یہ تو ذات کے فیصلوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ ہیں۔ مثلاً آپ نے فیصلہ کیا کہ فلاں شخص کو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، اور آپ عملی طور پر اس شخص کا گلا ہاتھوں میں پکڑ کر گھونٹنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا قریب کھڑا شخص فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو اس شخص کا گلا گھونٹنے سے روکا جائے، تو وہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ کو گلا گھونٹنے سے روک دیتا ہے۔ گلا گھونٹنے کا آپ کا فیصلہ مقصود بالذات تھا، ہاتھوں سے آپ نے گلا پکڑا تو ہاتھ آپ کے اپنے ارادے کو تکمیل تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح جس شخص نے آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کو گلا گھونٹنے سے باز رکھا، اس کے ہاتھ آپ کو باز رکھنے کا ذریعہ بنے۔ آپ کو گلا گھونٹنے سے باز رکھنا اس شخص کا مقصود بالذات تھا۔ جسم اور اعضاء تو آپ کے ارادوں اور فیصلوں کو بروئے کار لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ کائنات اور اس کی قوتیں بڑی اہم ہیں، لیکن ان کی حیثیت محض ذریعہ کی ہے، ان کی حیثیت مقصود بالذات نہیں ہے۔ کہا کہ باطل کے نظام میں انسان ذرائع کو مقصود بالذات بنا لیتے ہیں، اور ہجرت کرا کے جہاں ہم تمہیں لیے جا رہے ہیں، یہ ذرائع ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ آیات آپ کو مختلف مضامین کی لگیں گی، لیکن دیکھیے ہجرت کی تشریح کس طرح ہوتی چلی آ رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ باطل نظام میں جن چیزوں کو تم مقصود بالذات سمجھتے تھے، نظام خداوندی میں یہ چیزیں اعلیٰ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوں گی۔ یہ ہے دنیا کی متاع، انسانی جسم اور اس کے اعضاء کی حقیقت کے یہ بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں، مقصود بالذات نہیں ہیں۔ دراصل انسانی جسم، اس کے اعضاء اور کائناتی قوتیں مسلمان یا کافر نہیں ہوتی، یہ تو انسانی ذات ہے جو مسلمان یا کافر ہوتی ہے۔ مسلمان ذات قوانین خداوندی کے تابع رہتے ہوئے جب فیصلے کرتی ہے، یا کافر ذات انسانی ساختہ قوانین کے تابع جب فیصلے کرتی ہے، تو دونوں صورتوں میں انسانی جسم، اس کے اعضاء اور کائناتی قوتیں ذریعہ ہوتی ہیں۔ مسلمان اور معاشرے کی ذاتیں جب اپنے فیصلے کو بروئے کار لاتی ہیں تو نہ صرف ان کی ذاتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے، بلکہ ان کا اپنا معاشرہ بھی ہر لحاظ سے خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لفظ الحیوانوں کا مفہوم، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ سورہ 29 آیت نمبر 64۔ اور یقیناً آخرت میں زندگی کی نمود یکلخت ہو جائے گی۔ اس کائنات میں جسم اور ذات کی مرکب زندگی مرنے کے بعد آنے والی اصلی اور حقیقی زندگی کا دیباچہ ہے، اس لیے طبعی دنیا میں اپنی ذات کی پرورش کرنے کی فکر ہونا چاہیے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہونی ہے۔ الحیوان کا مادہ الحیات ہے اور اس میں مسلسل حرکت کے معنی ہیں۔ عربوں نے یہ تصور سانپ سے لیا جو ہر وقت حرکت میں رہنے والا، تڑپنے والا ہوتا ہے، لہٰذا ان کے نزدیک زندگی ہر وقت حرکت میں رہے، تڑپتی رہے۔ الحیات تو زندگی ہوئی، اور الحیوان بھی الحیات مادہ سے بنا ہے، لیکن باب بدلا ہوا ہے۔ عربی میں ایک باب ہوتا ہے، جبکہ باقی مادہ کے روٹس یعنی جڑیں اور شاخیں ہوتی ہیں۔ جب عربی لفظ یعنی مادہ مختلف ابواب اور اوزان میں آتا ہے تو پھر معنوں میں فرق پڑتا ہے۔ الحیوان فعلان کے وزن پر ہے، عربی میں ایک باب فعلان ہے اور دوسرا باب فعیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ رحمان باب فعلان کے وزن پر ہے اور لفظ رحیم باب فعیل کے وزن پر ہے۔ فعیل کے وزن پر جو لفظ بھی ہوگا
اس میں کسی شے کا قاعدے قانون کے مطابق مسلسل اور غیر منقطع انداز میں ہوتے چلے جانے کا مفہوم ہوگا۔ فعیل باب کے لفظ پر لفظ رحیم ہے، لہٰذا جو رحم لفظ کے مادہ کے بنیادی معنی ہوں گے ان کی جھلک لفظ رحیم کے معنوں میں عیاں ہوگی، یعنی قاعدہ قانون کے مطابق مسلسل اور غیر منقطع انداز سے ہوتے چلے جانا۔ جو ہی رحیم کا مادہ فعلان کے وزن میں تبدیل ہوگا تو فعلان کے وزن پر لفظوں میں مثلا رحمان کے معنی ہو جائیں گے۔ شے کی پرورش کسی لگے بندے قاعدے کے مطابق تسلسل کے ساتھ نہ ہو بلکہ فوری طور پر اندر ضرورت کوئی چیز نمودار ہو جائے۔ مثال کے طور پر خدا کی صفت رحیم یا رحیمیت کے تحت مخلوق کی پرورش لگے بندے قاعدے قانون کے مطابق ہو رہی ہے، لیکن درمیان میں ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں تسلسل کی بجائے حادثاتی طور پر فوری طور پر بائی ایمرجنٹ کچھ کرنا ہوتا ہے۔ فوری طور پر کچھ کرنے کے لیے باب فعلان کے تحت الفاظ آئیں گے۔ اخروی زندگی کے متعلق قرآن کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، بس فعلان کے وزن کے اوپر الحیوان لفظ لے آیا کہ طبعی دنیا کے قاعدے قانون کو چھوڑ کر اخروی زندگی میں یکلخت کسی اور قانون کے مطابق ایک زندگی ملے گی۔ اس کے لیے کہا لو کانو یعلمون، سورہ 29 آیت نمبر 64۔ اے کاش کہ یہ لوگ علم سے کام لیتے تو پھر سمجھ میں آتا کہ ہم کیا کہہ گئے ہیں۔ آیت نمبر 65۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کوئی طوفان گھیر لے تو اس عجز و نیاز سے خدا کو پکارتے ہیں گویا ان کی تمام طاعتیں اور فرمان برداریاں خالص اسی کے لیے ہیں، لیکن جب انہیں نجات مل جاتی ہے اور بخریت ساحل پر اتراتے ہیں تو پھر وہ خدا کے شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح کے لیے تلسی داس 1550 تا 1624 کے ایک شعر کا مفہوم کافی ہے کہ دکھ سے نا آسودہ حالات سے واسطہ پڑ جائے تو دکھ کا متاوع کرنے کے لیے ہر کوئی ادھر ادھر بھاگ دوڑ کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن اپنے اچھے دنوں میں سکھ کے دنوں میں کوئی بھی اپنے مستقبل کو آسودہ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرتا۔ تو اے لوگو، اگر اچھے دنوں میں سکھ کے دنوں میں ہر کوئی اپنے مستقبل کو آسودہ کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرے تو پھر دکھ سے اور نا آسودہ حالات سے کیوں کر واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آیت نمبر 66۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ یہ نظام خداوندی کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ جو کچھ ہم نے انہیں سامان نشو و نما دے رکھا ہے اس پر پردے ڈال کر رکھیں اور اس سے خود ہی فائدہ اٹھائیں اور کوئی ان کی سامان نشو و نما میں شریک نہ ہونے پائے۔ اس ذہنیت کا انجام قریب ان کے سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 67۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے لیے حرم کعبہ بنایا جس میں جو شخص پہنچ جائے وہ ہر خطرے سے معمون ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے ارد گرد بے امنی کا یہ عالم ہے کہ لوگ دن دہاڑے اچک لیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ اپنے خود ساختہ باطل نظام پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ تخریب ہی تخریب ہے، اور ان خوشگواریوں سے منہ موڑنا چاہتے ہیں جو قوانین خداوندی کے اتباع کا لازمی نتیجہ ہے؟ جو حرم کعبہ کے نظام میں داخل ہو جاتا ہے وہ معمون ہو جاتا ہے۔ اللہ کے گھر سے نسبت رکھنے کی وجہ سے قریش کو بہت سے مفاد حاصل تھے، جبکہ کعبہ کے آس پاس بدامنی کی یہ حالت تھی کہ لوگ اچک لیے جاتے تھے، غیر قریش کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، قریش اور ان کے قافلے اللہ کے گھر کی نسبت کی وجہ سے محفوظ رہتے تھے۔ سورہ 106 آیت نمبر 1 تا 2۔ قریش کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ غور کرو، اگر تم خدا کے گھر کے ساتھ نسبت کے ساتھ اللہ کے قوانین کی اطاعت بھی کرو تو تم انسانیت کے کتنے بلند مرتبے پر پہنچ جاؤ گے۔ سورہ 106 آیت نمبر 3۔ سن 1989 عیسوی میں کچھ شرق سندوں نے حج ختم ہوتے ہی کعبہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی سرکوبی طاقت کا استعمال کر کے کی گئی، لہٰذا
ہم نے ان کے لیے حرم کعبہ بنایا جس میں جو شخص پہنچ جائے وہ ہر خطرے سے معمون ہو جاتا ہے۔ سے یہ مراد نہیں کہ جو کعبہ کی عمارت میں داخل ہو جائے وہ معمون ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حرم کعبہ کے حقیقی نظام میں داخل ہو جاتا ہے وہ معمون ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 68۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ بھلا اس سے زیادہ سرکش اور مجرم اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے ذہن سے باتیں وضع کرے اور انہیں خدا کی طرف منسوب کر دے، یا جس کے پاس حق بات آ جائے اور وہ اس کی تکذیب کرے۔ کیا ایسے منکرین حقیقت کا ٹھکانہ وہ نہیں جہاں انسانی زندگی جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جایا کرتی ہے۔ آیت نمبر 69۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ ان کے برعکس جو لوگ نظام خداوندی کے قیام اور بقا کے سلسلے میں جد و جہد کرتے ہیں تو ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے زندگی کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں جو سب کی سب صراط المستقیم میں مل جاتی ہیں۔ یاد رکھو جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں انہیں خدا کی تائید و نصرت حاصل رہتی ہے۔ مختلف زمانوں میں صراط المستقیم تک مختلف راستوں جزیات کے ذریعے پہنچا جائے گا۔ لا نہدینہم سبلنا سورہ 29 آیت نمبر 69۔ عربی زبان میں سبیل یا سبل ان چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں اور راستوں کو کہتے ہیں جو مختلف مقامات سے نکل کر صراط مستقیم یعنی موٹر وے سے مل جائیں۔ ایسے راستوں اور پگڈنڈیوں کو جو بڑی شاہراہ سے جا ملیں انہیں سبلنا کہتے ہیں۔ زندگی صرف ایک ڈھب پر نہیں گزاری جا سکتی، زندگی کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ جو بھی زندگی کی بدلتے تقاضوں پر غور و فکر کرتا ہے تو ہم اس کو سبلنا بہت سے راستے جزیات سجھا دیتے ہیں۔ عربی زبان کی روح سے سبل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ راستہ جو بے شک مختلف سمتوں سے آئے لیکن آخر میں صراط مستقیم میں مل جائے تو اسے سبل کہتے ہیں۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے، سورہ 98 آیت نمبر 5، غیر متبدل ہے، مکمل ہے، محفوظ ہے، سورہ 6 آیت 116۔ لیکن چھوٹے چھوٹے راستے ہوتے ہیں جو مختلف بستیوں سے، شہروں سے، ادھر ادھر سے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور بالآخر وہ شاہراہ یعنی صراط مستقیم سے مل جاتے ہیں۔ بڑے غور کی بات ہے کہ قرآن مومن کی زندگی اور اس کے نظام کو جنت سے تعبیر کرتا ہے۔ کہا عین فیہا سورہ 76 آیت نمبر 18۔ مومنین کے معاشرے کے اندر ایک چشمہ ہے، اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ تسمى سلسبیلا سورہ 78 آیت نمبر 18۔ لفظی معنی ہے کہ اس کا نام سلسبیل ہے، بلکہ تسمہ کسی چیز کی خصوصیت ہوتی ہے، یعنی مومنین کے معاشرے میں بہنے والے چشمے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چلتا جاتا ہے اور پوچھتا جاتا ہے کہ اے لوگو تمہاری زندگی کا کیا تقاضا ہے، کیا مسائل تمہیں لاحق ہیں۔ مسائل حل کرتے ہوئے وہ آخر میں صراط مستقیم میں جا ملتا ہے۔ راستے میں جو آبادیاں آتی ہیں وہ ہر ایک کے مسائل سلجھاتے ہوئے آتا ہے۔ یوں سمجھو جیسے وہ ہر ایک کے گھر کے سامنے آواز لگاتا ہوا آتا ہے کہ آؤ ضرورت کے مطابق پانی بھر لو۔ وہ کہیں کھڑا نہیں ہوتا، راستے کی آبادیوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ سلسبیل ہے، ہر ایک سے پوچھتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے۔ مومنین کے معاشرے کو دوسرے مقام پہ قرآن نے فیہا عین جاریہ سورہ 88 آیت نمبر 12 رواں دواں رہنے والا چشمہ کہا ہے۔ شریعت کا مادہ شرع ہے، ایسا راستہ جو انسان کو یا حیوان کو یا ہر پیاسے کو صاف و شفاف پانی کے گھاٹ پر لے جائے۔ شرع کے لیے اگلی شرط ہے کہ وہ پانی رواں دواں ہو، جوہر نہ ہو۔ اگر پانی صاف و شفاف نہیں ہے، رواں دواں نہیں ہے تو ایسے پانی کی طرف لے جانے والے راستے کو عرب شرع کی بجائے قرع کہتے ہیں۔ شریعت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر راستہ سبل سرچشمہ حیات کی طرف لے کر جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سرچشمہ حیات رواں دواں ہو، جاری ہو تو عرب ایسے راستے کو شریعت کہیں گے۔ اگر سرچشمہ حیات جوہر ہے تو جوہر تک لے جانے والے راستے کو عرب شرع یعنی شریعت کہتے ہی نہیں، ایسے راستے کو وہ قرع کہتے ہیں۔ 1000 سال پہلے بنے قوانین جنہیں شریعت کہا جاتا ہے
نہ تو یہ زندگی کے سرچشمے پہ لے جانے والی ہے، نہ وہ سرچشمہ حیات شریعت جاری ہے کہ جس پہ یہ لے جانے والی ہے۔ جو صراط مستقیم کے اوپر اجتہاد کرتا ہے تو ہم اس کو ہزاروں راستے دکھاتے ہیں، جن میں سے ہر راستہ آ کر صراط مستقیم میں ملتا ہے۔ آگے ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ 29 آیت نمبر 69۔ اجتہاد کے راستے پر نہایت حسن کارانہ انداز سے سفر کو طے کرو، افراتفری نہ ہو تو سبلنا سامنے آتے رہیں گے جو تمہیں صراط مستقیم پر پہنچا دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ العنکبوت اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔